آداب دوستو، میں ہوں وقاص عزیز، آپ کو اپنے ڈیجیٹل میڈیا میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ بالآخر آفتاب اقبال، مریم علی حسین، نرگس، سارا جو معاملہ ہے اس کا ڈراپ سین ہونے جا رہا ہے اور قریب قریب ہے۔ ڈراپ سین، یہ لفظ یاد رکھیے گا، کیونکہ مریم علی حسین صاحبہ کا انٹرویو آ گیا، وہ انٹرویو جس کا مجھے شدت سے انتظار تھا۔ اور پھر دوسرا انٹرویو جو ہے وہ شیراز نثار صاحب نے ان کی والدہ کا کیا ہے۔ وہ انٹرویو میرے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ شیراز نثار صاحب ایک بہت سیزنڈ جرنلسٹ ہیں، اور انہوں نے جس طرح محترمہ کا انٹرویو کیا اس پہ میں بھی بات کروں گا، وہ ایک الگ پوڈ کاسٹ ہے۔ لیکن ابھی مریم علی حسین صاحبہ کا جو انٹرویو ہے اور اس میں جو انہوں نے گفتگو کی ہے، اس پہ میں بات کرنا چاہ رہا ہوں۔ اور وہ بات اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے گزشتہ دونوں ولاگز اس سارے ایشو پہ تھے اور اب اس کو فالو اپ دینا ضروری تھا، اور میں اسی انتظار میں تھا کہ کب ان کا انٹرویو یا ان کی گفتگو یا موقف سامنے آتا ہے، کیونکہ ایف آئی آر میں براہ راست ان کا نام لیا گیا ہے اور جناب آفتاب اقبال صاحب کا۔ بات یہاں تک ہوگی کلیئر۔ اب آتے ہیں اس انٹرویو کے مدعے پہ۔ مریم علی حسین صاحبہ کیا فرما رہی ہیں کہ جو نرگس کے ہسبینڈ ہیں وہ میرے لیے بھائیوں کی طرح ہیں، بھائیوں جیسے ہیں، اور کلمہ پڑھ کر وہ یہ بات کہہ رہی ہیں۔ پھر وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ اس سے پہلے بھی 2-3 مرتبہ نرگس کو ایسا شبہ ہوا، لیکن ہر دفعہ کلیریفیکیشن ہوئی۔ پھر اس کے بعد وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ مجھے کیا پڑی ہے، میں خود ویل آف گھرانے سے ہوں اور مجھے ایسی ضرورت نہیں ہے کسی بھی معاملے میں۔ ان کے 9 کنال کا پلاٹ انہیں مبارک ہو۔ پھر وہ یہ فرما رہی ہیں کہ اگر نرگس اس سارے معاملے سے باز نہ آئیں اور معاملہ مطلب جس طرح ان کی تذلیل کی جا رہی ہے، ان کی ہتک کی جا رہی ہے، معاشرے میں ان کی فیملی کو، ان کے بچوں کو پرابلم فیس کرنا پڑ رہا ہے، ان کی جو دوسری زندگی ہے، جو پچھلی زندگی ہے، اس سے جو جڑے افراد ہیں انہیں مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، تو وہ ان کے خلاف باقاعدہ عدالت جائیں گی اگر ضرورت محسوس کی انہوں نے، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر بتایا کہ نرگس صاحبہ کو کوئی ایشو ہو سکتا ہے، وہ اپنا مطلب نفسیاتی کوئی ایشو ہو سکتا ہے، کوئی معاملہ ہو سکتا ہے، اور جلد یہ حقائق سامنے آئیں گے۔ جب یہ بات کی نا کہ جلد حقائق سامنے آئیں گے، تو پھر میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ اپنے پہلے ولاگ میں نے یہ بات کی، دوسرے میں یہ کی کہ پولیس کی انویسٹیگیشن کلیئر ہونی چاہیے، اور انویسٹیگیشن ہی اس سارے معاملے کی جو جانچ پڑتال ہے، اس کا سچ اور جھوٹ ہونا اس کو ثابت کرے گی۔ میرے پاس جو اس کا ورژن ہے، جو لاہور کی جرنلسٹ ہیں، جو ذرائع ہیں، انہوں نے کچھ اور انداز سے بتایا ہے، اور انہوں نے بھی اس بات کی تصدیق کیا کہ اس سارے معاملے سے مریم علی حسین کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جہاں پہ جس گھر میں یہ وقوع ہوا وہاں پہ کچھ اور معاملات بھی تھے، میں ان میں نہیں جاتا، میں ان میں نہیں پڑھتا۔ اللہ تعالیٰ سب کی عزت محفوظ رکھے، میری دعا ہے اولن آخرن۔ اب جب مریم علی حسین صاحبہ کا یہ انٹرویو سامنے آ چکا ہے، تو سوشل میڈیا پہ گند پھیلانے والے وہ انتہائی کبیح ذہن اور انتہائی میں کہتا ہوں کم ظرف لوگ، جنہوں نے تھمبنیل عزت دوسروں کی اڑانے کے لیے بنائے ہوتے ہیں، وہ اب کہاں سٹینڈ کریں گے؟ وہ صحافی، وہ یوٹیوبر کہاں سٹینڈ کریں گے جو نیشنل سکرینز پہ بیٹھ کے بڑے بڑے دعوے کر رہے تھے؟ وہ یوٹیوبرز کہاں سٹینڈ کریں گے جو اس سارے معاملے میں، جی اس کو پتہ نہیں تشدد ہو گیا، مر گئے، ہیومن رائٹس آ جائے، ملالہ آ جائے، یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، کہاں آپ کے موقف جاتے ہیں؟ میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ جب کوئی واقعہ ہو، کوئی وقوع ہو، تو فوراً اس پہ آپ کمنٹری نہ شروع کر دیا کریں، جس طرح کرکٹ پہ لائیو کمنٹری ہو رہی ہوتی ہے، اس کے پروز اینڈ کونس کو فالو کیا کریں۔ یہ چھوٹا واقعہ نہیں تھا، اس میں 3 بڑے لوگ شامل ہوئے۔ نرگس بذات خود ایکٹریس ہے، ہمارے لیے قابل احترام ہے، پاکستان کا شوبز انڈسٹری کا جانا پہچانا نام ہے۔ آفتاب اقبال، جنہیں میں سیلیبریٹی مانتا ہوں، واحد سیلیبریٹی مانتا ہوں اس آپ کی شوبز کی دنیا میں، کانٹینٹ کی دنیا میں، کریٹیو آدمی مانتا ہوں۔ پھر ان کی مسز، سابقہ مسز مریم علی حسین صاحبہ، وہ بھی انڈسٹری سے جڑی ہوئی خاتون ہیں، اور میں مریم صاحبہ یہ آپ کو میں داد دوں گا کہ آپ نے اپنے بچوں کے مستقبل کے لیے، اپنے خاندان اور اپنی عزت اور اپنے وقار کے لیے آپ جس طرح کھل کر سامنے آئیں، اور میں اس بات کو سمجھ سکتا ہوں، محسوس کر سکتا ہوں کہ آپ کی فیملی اور آپ کے بچے کس کرب سے، کس ایشو سے، کس تکلیف سے سماجی طور پہ گزر رہے ہوں گے، کیونکہ سماجی طور پر ہم ایک ابلتا ہوا گٹر ہیں، ایک سوسائٹی نہیں ہے۔ اور میں اکثر یہ کہتا ہوتا ہوں، اور میرا جملہ بہت کوٹ ہوا الحمدللہ، کہ جب معاشرتی گٹر ابلنا شروع ہو جاتا ہے تو وہ ناسور بن جاتا ہے، اور ایسے معاشرے میں پھر ہیروز نہیں، دہشت گرد جنم لیتے ہیں، اور دہشت گرد وہ نہیں ہوتا جو بندوق کے ہو۔
یہ سب جو کام ہو رہا ہے اس وقت سوشل میڈیا پہ، یہ جو سارے ڈرامے لگ رہے ہیں، یہ سماجی دہشت گرد ہیں، یہ آپ کی سوسائٹی کو کل کر رہے ہیں۔ اس واقعے کا براہ راست منفی اثر آپ کی آنے والی نسلوں پہ پڑتا ہے، اور یہ جو رویہ ہے یہ اس کی بیخ کنی کون کرے گا؟ آپ کے پولیٹیشین کریں گے، آپ کے مسجد میں ممبر رسول پہ بیٹھا ہوا عالم دین یا مولوی کرے گا، آپ کے کلاس ٹیچر جو ہیں وہ کریں گے، استاد، اور آپ کے گھر میں آپ کی ماں کرے گی۔ لیکن افسوس کے ساتھ یہ چاروں مکاتب فکر یہاں پہ فیل ہوئے، اور ان کی فیلئر کے اوپر ایک اور مکتب فکر آ گیا، وہ ہے سوشل میڈیا، وہ آپ کے ٹی وی سکرین۔ جتنے جاہل، لیچڑ، گھٹیا اور شہرت کے مارے ہوئے بھوکے ننگے میں نے پاکستانی ڈیجیٹل میڈیا پہ دیکھے ہیں، میں نے کہیں نہیں دیکھے۔ اور اس بھوک اور ننگ کی دوڑ میں وہ پڑھے لکھے اینکرز بھی شامل ہو چکے ہیں جو ٹائی لگا کے، میک اپ کر کے، لاکھوں کی تنخواہیں لے کے 8 گھنٹے خبریں پڑھتے ہیں یا پھر بھاشن دیتے ہیں 1 گھنٹے کا، اور اس کے بعد پھر ڈیجیٹل میڈیا پہ ان کے انتہائی ایک عجیب و غریب قسم کا فیس نظر آتا ہے کہ میں سر پکڑ کے بیٹھ جاتا ہوں۔ مجھے اس سارے معاملے کا اینڈ رزلٹ نظر آ رہا ہے، کیونکہ مریم علی حسین صاحبہ نے کہا ہے کہ نرگس لوگوں کو تھریٹ کر رہی ہیں، جو میرا انٹرویو بھی کر رہے ہیں، اور مجھے بھی تھریٹس آئے ہیں، میرے حوالے سے بھی بہت کچھ ہو رہا ہے، لیکن میں چند گھنٹے ویٹ کروں گی۔ میرا تو اس سارے معاملے میں اب بھی یہ موقف ہے کہ پولیس کی انویسٹیگیشن جب تک ٹھیک سمت میں نہیں ہوگی، پولیس کا موقف سامنے نہیں آئے گا، میرٹ کی بنیاد پہ اس کی تحقیقات نہیں ہوں گی، تب تک یہ ڈرامے اسی طرح آئے روز چلتے رہیں گے۔ آپ ان ڈراموں کو اسی صورت میں ختم کر سکتے ہیں، آپ اسی صورت میں ایسے معاشرتی جو ایک آپ گومڑ نکلتے ہیں نا، آپ کو چوٹ لگے سر پہ، یہ گومڑ ہے بنیادی طور پہ، یہ گومڑ اسی صورت میں ختم ہو سکتے ہیں جب آپ کی عدلیہ اس میں بالکل کلیئر کٹ قسم کا ڈیسیژن لے۔ جب تک انصاف ہوتا نظر نہیں آئے گا تب تک آپ کسی بھی اچھائی کی امید نہیں رکھ سکتے۔ مریم صاحبہ، آپ کے اس موقف کی اور دلیرانہ موقف کی جو ہے وہ جتنی تائید کی جائے، اسے جتنا سراہا جائے وہ کم ہے، لیکن جاہلیت سے بھری ہوئی اس قوم کو کون سمجھائے جو اب ایک بپھرے ہوئے ریوڑ کی طرح فصلوں کو بھی، چراگاہوں کو بھی، کھیتوں کو، کھلیانوں کو، گھروں کو، عزتوں کو پامال کرتے ہوئے، رونتے ہوئے کی طرف یہ ہجوم، یہ ریوڑ جا رہا ہے، جس کا مستقبل صرف اور صرف تاریکی اور تباہی ہے۔ اس ویڈیو لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے گا۔ خدا را اپنے اوپر، آنے والی نسلوں پر، پاکستان پر رحم کریں، اور اس لیے رحم کریں کہ ہمیں ایک روشن مستقبل کی جانب بڑھنا ہے، ہمیں جینا ہے اچھائی اور شفافیت کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔